السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آج کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اسلامک انفارمیشن سینٹر کی جانب سے منعقد ہونے والے اس اہم کورس کا حصہ ہیں۔ ہم اس پر آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ہمارا کورس ہے دعا کورس، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے شریعت کی نظر میں۔ تو دیکھیں، دعا یہ عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تمام مسلمانوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں فرمایا جو سورۃ الفرقان کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے۔ یعنی ہم انسان دعائیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری پرواہ کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہماری ضرورتوں کو دیکھتا ہے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے، اور دعا کی اہمیت کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ دعا کی وجہ سے بندے کی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ تقدیر بدل دی جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر اس نے دعا مانگ لیا تو اس کے ساتھ پہلا والا کام نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ جو فیصلہ کیا جا چکا ہے اس فیصلے میں تبدیلی آ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ بندہ دعا مانگتا ہے تو دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر بدل دی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کچھ کے بجائے کچھ معاملہ کر دیا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو بندہ دعا نہ کرے، جو بندہ اللہ رب العالمین سے دعا نہ مانگے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ دعا کی اہمیت ہے، اور دعاؤں کے حوالے سے ہم باتیں سنتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو کورس ہو رہا ہے اس کا صرف یہ مقصد ہے تاکہ ہم دعاؤں سے کنیکٹ ہوں، تاکہ ہم دعاؤں سے اپنے آپ کو جوڑیں، تاکہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، تاکہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، جو دعائیں ہم مانگتے ہیں، جو الفاظ جو عربی دعائیں ہیں ان کو جو ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اس کا معنی اور مطلب بھی ہم کو معلوم۔ بہت ساری دعائیں ہم پڑھتے تو ہیں، نماز میں ہوں یا نماز کے باہر ہوں، لیکن ہمیں ان کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اور جب معنی اور مفہوم نہیں معلوم ہوتا ہے تو صحیح طریقے سے اس کے اندر ہم کیا مانگ رہے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس جذبے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے وہ ہماری دعاؤں میں شامل نہیں کر پاتے ہیں ہم، اس لیے کہ اس دعا کے اندر کیا مانگا گیا ہے، کن الفاظ میں مانگا گیا ہے، کس طریقے سے مانگا گیا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کورس رکھا گیا ہے اسلامک انفارمیشن سینٹر کی جانب سے تاکہ ہم دعاؤں سے جڑے رہیں،
تاکہ ہم اللہ سے جو دعائیں مانگیں اس کا معنی اور مطلب بھی ہمیں معلوم ہو، اور جو بھی ہم دعائیں کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ ہی ہم پڑھتے ہیں یا سورۃ الفلق پڑھتے ہیں، سورۃ الناس پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہمیں وہ چیز معلوم ہوگی نا تو مانگنے میں مزہ آتا، مانگنے میں کیا ہے محبت اور جڑ جاتی اور یقین کے ساتھ ہم مانگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا چاہیے، اور اسی لیے یہ کورس منعقد کیا جا رہا ہے جس کے اندر آپ سب الحمدللہ اللہ کے فضل سے شامل ہیں۔ تیسری بات، جس کتاب کو ہم سامنے رکھ کر کے دعائیں آپ کو پڑھائیں گے یا بتائیں گے یا سمجھائیں گے یا اس کا معنی مفہوم آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ کتاب ہے حصن المسلم۔ اس کے لکھنے والے شیخ سعید بن علی بن وہف القحطانی رحمہ اللہ ہے، رحمہ اللہ۔ ابھی 3.5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، کورونا سے پہلے۔ تو یہ شیخ سعید بن علی بن وہف القحطانی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام حصن المسلم رکھا ہے۔ دیکھیں، انسان جب نا اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور آج دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا علاقہ ہوگا جس میں یہ کتاب موجود نہ ہو۔ ہر کوئی اس کتاب کو جانتا ہے، چاہے عربی میں جانے، چاہے انگلش میں جانے، چاہے کسی اور لینگویج میں جانے، کسی اور زبان میں جانے، لیکن وہ اس کتاب سے سبھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، کہ آپ کی اس مقبولیت کا راز کیا ہے کہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے کہ حصن المسلم پوری دنیا میں، افریقہ کے ممالک میں جہاں پانی وغیرہ کی صحیح سے سپلائی نہیں ہو پاتی، وہاں پر بھی جو ہے یہ کتاب موجود ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا راز کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہذا سر بینی و بین ربی۔ انہوں نے یہ جملہ کہا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے۔ راز یعنی دل سے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ دے کر کے کیوں نہ بچو۔ یعنی اگر آپ نے 1 روپیہ، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر آپ نے اللہ کے راستے میں دیا نا، اور وہ خلوص نیت کے ساتھ دیا، محبت صرف اللہ کے لیے دیا ہے، تو آپ اللہ رب العالمین آپ کے اس کام کی اتنی قدر کرتا ہے، اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس کھجور کے ایک ٹکڑے یا 1 روپے یا ایک جو ہے پیسے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے جو ہے کتاب لکھی، اور اب شیخ رحمہ اللہ ہے، ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور ان کے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ 5ویں اور آخری بات اس حوالے سے، جو ہماری ابتدائی باتیں، سٹارٹنگ کی باتیں ہیں، وہ بات یہ کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، حصن المسلم۔ حصن المسلم، حصن کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینے کی جگہ، پناہ لینے، ایسی جگہ جہاں انسان جا کر کے پناہ لیتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، قلعے بنائے جاتے تھے پناہ لینے کے لیے۔ جب کوئی فوج حملہ کرتی تھی کسی علاقے پر، تو وہ علاقے کے لوگ قلعہ بنا کر کے اسی کے اندر جو ہے محفوظ ہو جاتے تھے، اسی کے اندر چھپ جاتے تھے، اور قلعے کے چاروں طرف وہ کیا کرتے تھے، خندق کھود لیتے تھے تاکہ وہ کود کر ادھر نہ آ پائے، اور پورا سسٹم ہوتا تھا، قلعے کے اندر چلے گئے تو گویا کہ محفوظ ہو گئے۔ تو اسی کو حصن بھی کہا جاتا ہے، اسی کو حصن کہا جاتا ہے، یعنی محفوظ جگہ، پناہ گاہ، یعنی جہاں پناہ مل جائے، جہاں پناہ مل جائے۔ اور مسلم کا مطلب ہم مسلم سمجھتے ہیں، تو مسلمان کی پناہ گاہ، مسلمان کا قلعہ، the fortress of Muslim، آپ اسی لیے انگلش میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مسلمان کا قلعہ۔ قلعہ میں جا کر کے کیا ہوتا ہے، دشمنوں سے پناہ لی جاتی، مخالفین سے پناہ لی جاتی، جو مارنے کے لیے آتے ہیں نا، ان سے بچنے کے لیے انسان قلعے میں چلا جاتا ہے، اسی لیے قلعے بنائے جاتے تھے۔ اور مسلمان کا قلعہ کیا ہے، مسلمان کے آس پاس کیا ہے، شیطان ہے، بری چیزیں ہیں، وساوس ہیں، حاسدین ہیں، اور جو ہے بری نظر والے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے ساتھ کچھ غلط کام کرنے والے لوگ ہیں، فتنے ہیں، اور جو ہے فسادات، بہت ساری چیزیں ہمارے آس پاس۔ تو ان ساری خرابیوں سے بچنے کے لیے آپ کون سے قلعے میں جائیں گے، ظاہری دشمن سے بچنے کے لیے آپ جو ہے اینٹ اور پتھر کے ذریعے بنائے گئے قلعے میں چلے جاتے ہیں، لیکن
جو یہ نہ دکھائی دینے والے جو فتنے ہیں، جو دشمن ہیں، چاہے شیطان ہو، چاہے اور جو ہے فتنے ہوں یا وساوس ہوں یا حاسدین ہوں، ان تمام سے بچنے کے لیے آپ کون سے قلعے میں جائیں گے؟ اذکار کے اور دعاؤں کے قلعے میں جائیں گے۔ اسی لیے اس کو حصن المسلم کہا گیا کہ یہ مسلمان کا قلعہ ہے، مسلمان کی پناہ گاہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں مسلمان آ کر کے پناہ لیتا ہے اور اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے مختصر سا تعارف، مختصر سی باتیں، جو ابتدائی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب جو کتاب ہے حصن المسلم، وہ ہم آپ کے سامنے اس کے تعلق سے باتیں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم دعاؤں کا ایسے سلسلے کے ساتھ جائیں گے، جو دعائیں آئیں گی اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے اندر کیا باتیں ہیں، تلفظ کیسے ہے، بعض دفعہ ہم کیا ہے پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں تو معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، تو پڑھنے میں کیسا ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا، سوال کرنے کا آپ کو موقع بھی ملے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ پوری کتاب ہم اسی طریقے پر آپ کو پڑھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مخصوص دعائیں، ساری دعائیں اہم ہیں لیکن کچھ مخصوص دعائیں، کچھ مخصوص اذکار جو ہم آپ سے یاد کرنے کے لیے بھی کہیں گے، اور باقاعدہ وہ آپ کے اوپر واجب ہوگا اس کا یاد کرنا۔ وہ ایگزام میں بھی آئے گا، ایگزام میں آئے نہ آئے ویسے بھی فائدے کے لیے ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ جی تو آئیے چلیے کتاب ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتاب ہے، اس کو ہم دیکھیں اسٹارٹنگ میں یہ وہ کتاب ہے، دیکھیں حصن المسلم ہی ہے، اس کے اندر کئی ایک ضعیف روایتیں بھی ہیں، ہم اس کو بیان کریں گے کون سی دعائیں ضعیف ہیں۔ یہ اسلامک انفارمیشن سینٹر کی جانب سے یہ چھپی ہوئی ہے شیخ کفایت اللہ سنابلی کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ، تو اسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ابتدا میں مؤلف نے اذکار کی اہمیت کیا ہے، دعاؤں کی اہمیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور اس کے بعد پیج نمبر 34 سے دعاؤں کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم صبح کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم صبح کرتے ہیں۔ تو صبح جو ہے اٹھنے کے بعد لباس پہننا ہوتا ہے، کپڑا پہننا ہوتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہمیں لباس پہننے کی، کپڑا پہننے کی کیا دعا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ یہ دعا سنن ابو داؤد کے اندر ہے، جیسا کہ نیچے آپ ریفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 4023۔ الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، اور اگر رکیں گے تو ولا قوہ، تو یہ الفاظ جو ہے صحیح سے یاد ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا پڑھتے ہیں، ورزقنیہ، قاف پر جو ہے وہ سکون پڑھتے ہیں، زبر نہیں پڑھتے ہیں، تو ورزقنیہ ہے، ورزقنیہ، تو کیا فرمایا، الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، اور رکیں گے تو ولا قوت۔ کیا مطلب ہے اس کا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کو کوئی بھی نعمت ملے، کوئی بھی چیز آپ کے پاس آ جائے، تو آپ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور شکر کے لیے کیا کہیں، الحمدللہ، شکر کے لیے کیا کہیں، الحمدللہ، الحمدللہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین کی نعمت پر اس کا شکر بجا لائیں، اس کا شکر ادا کریں۔ جی اس کے بعد دیکھیں یہ دعا ہے، اب اس کے اندر کیا بات مطلب ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، کس اللہ کے لیے، اللہ ہمارا ایک ہی ہے، الذی کسانی، جس نے مجھے پہنایا، جس نے مجھے پہنایا، کیا پہنایا، ھذا الثوب، یہ کپڑا پہنایا، ورزقنیہ، اور اس اللہ نے مجھے اس کو دیا، کس کو دیا، یعنی یہ کپڑا مجھے اللہ نے عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوت، بغیر میری جانب سے کسی قوت اور کسی طاقت کے۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو لباس دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ دیکھیں سردی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس کمبل نہیں ہے، جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس جیکٹ نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے اور شال نہیں ہے، جن کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔
ہمارے پاس الحمدللہ ساری چیزیں ہیں. تو جب بھی کپڑا پہنے نا تو ان لوگوں کو یاد کر لے جن کے پاس تن کو ڈھانپنے کے لیے، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے صحیح طریقے سے کپڑے نہیں ہیں. تو اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، بڑی پیاری دعا. اور الحمد، تمام تعریف، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے. آپ بار بار الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں. تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، وَرَزَقَنِيهِ، اور اس اللہ نے مجھے اس کو عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، بغیر میری جانب سے کسی طاقت اور کسی قوت. یعنی اللہ نے دیا تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ میرے پاس کپڑا ہے، میرے پاس پہننے کے لیے لباس ہے. اس میں اللہ رب العالمین کا کمال ہے. یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس اللہ نے مجھے یہ کپڑا عطا کیا ہے، مجھے یہ کپڑا پہنایا. جی، تو یہ بہت اہم دعا ہے. جب بھی کپڑا پہنے، کوئی بھی کپڑا ہو، کسی بھی طرح کا کپڑا ہو، جب بھی پہنے تو اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، اس دعا کو ضرور پڑھا کریں. اچھا، عام حالات میں تو ہم بھائی دیکھیں صبح اٹھتے ہیں تو کپڑا پہنتے ہیں جو نارملی نائٹ ڈریس ہو یا جو کچھ بھی ہم پہنتے ہیں. لیکن جب ہم کوئی نیا کپڑا خاص طور سے پہنے تو اس نئے کپڑے کے لیے الگ سے دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ بھی سنن ابو داؤد میں ہے، 4020 حدیث نمبر ہے. فرمایا اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے. یہاں بھی تعریف کر رہے ہیں. نیا لباس ہے، پرانا لباس ہو، نیا ہو، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. نیا لباس ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. اے میرے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، انت کسوتنی، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، یا جو بھی ہے تو نے مجھے یہ پہنایا. اسألوک من خیری. اب دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم نیا کپڑا لیتے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ میں پھٹ جاتا ہے، ایک ہی دفعہ میں پھٹ جاتا ہے. یا بعض دفعہ ہم اس کو پہن کر کے باہر نکلتے ہیں تو کسی قسم کا اس کے اندر کوئی شر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو ہم جب نیا لباس پہنے تو نیا کپڑا پہنے تو کیا کہا؟ اسألوک من خیرہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کا خیر مانگتا ہوں، کہ اس کے اندر جو خیر ہے اس کپڑے میں وہ خیر میں مانگتا ہوں. وخیر ما صنع لہ، اور وہ خیر مانگتا ہوں جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، یعنی جس خیر کے لیے، جس بھلائی کے لیے، جس مقصد کے لیے اس کپڑے کو بنایا گیا ہے، اللہ میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من شرِّهِ، اس کپڑے کے شر سے. یعنی اس کپڑے میں اگر کوئی شر ہے تو اللہ کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے تو میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور اس چیز کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے اس کو بنایا گیا. یعنی اگر اس کے اندر کوئی خیر ہے تو اے اللہ مجھے وہ خیر عطا فرما کہ یہ کپڑا میرا زیادہ دن تک چلے، اس کپڑے کا کلر نہ جائے، اس کپڑے کے اندر جو خیر ہے وہ مجھے مل جائے. اور اللہ اگر اس کے اندر کوئی شر ہے، یعنی کہ میں کہیں باہر نکلوں تو میرا کپڑا نہ پھٹ جائے، یا اسی طریقے سے یہ کپڑا جو ہے چوری نہ ہو جائے، یا یہ کپڑا کہیں غائب نہ ہو جائے، یا کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی اور شر آ جائے، اللہ میں ان ساری چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو دیکھیں آپ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، کپڑا بھی پہن رہے ہیں، کپڑے کا خیر بھی مانگ رہے ہیں، اور کپڑے کے اندر جو شر ہے اس شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ کا بھی آپ سوال کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ دونوں دعا، یہ تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں نا. لباس کوئی مطلب پرانا کپڑا پہن رہے ہیں تو آپ دعا پڑھ رہے ہیں، نیا کپڑا پہن رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، دونوں میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ جس نے نیا کپڑا پہنا ہوا ہے، جس نے نیا کپڑا پہنا ہوا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے؟ تو جیسے مثال کے طور پر گھر میں ہی جیسے شوہر بیوی ہیں، یا باپ بیٹا ہے، ماں بیٹی ہے، جو کوئی بھی ہے، مطلب ایک فیملی ہوتی ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر اس میں کسی نے نیا کپڑا کسی دن پہن لیا ہے تو ہمیں تو سب سے پہلے عام حالات میں جو ہے بری نظر سے بچانے کے لیے اس کو کیا کرنا؟ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، وہ تو ہے اپنی جگہ. لیکن یہ ہے کہ نیا لباس خاص طور سے جب کسی نے پہنا ہو تو ہمیں اس وقت اس کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے؟ یہاں پر دو دعائیں سکھائی گئی. پہلی دعا جو نبی سے
نبی سے تو ثابت نہیں ہے لیکن موقوف حدیث ہے. موقوف کا مطلب یعنی جو صحابہ میں سے کسی سے جو مروی ہو, جو دعا صحابہ میں سے کسی نے بتائی ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں ہے, اسی لیے صحیح موقوف ہے, یعنی صحیح حدیث ہے لیکن موقوف ہے, یعنی کسی صحابی کی بات ہے. تو پہلی دعا کیا ہے؟ تبلی, ہم سامنے والے سے کہیں گے تبلی ویخلف اللہ تعالی. تو دیکھیں, نیا لباس پہننے والے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کیا؟ تبلی, تم اسے پرانا کرو, وہ سیدھا کرو, یعنی اتنا پہنو اس کو تمہارے پاس یہ اتنا ٹک کر کے رہے, یعنی تمہارے لیے یہ کپڑا ٹکاؤ ہو, تمہارے پاس زیادہ دن تک رہے, کسی کی نظر نہ لگے, نہ پھٹے, نہ خراب ہو, نہ اس کا کلر جائے, نہ کوئی اور چیز, بلکہ اسے بوسیدہ کرو, یعنی پہنو 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 بہت دن تک یہ چلے. اور کیا؟ وَيُخْلِفُ اللَّهُ تعالی, اور اللہ تعالی اس کے بدلے میں تمہیں اور دے, یعنی یہ کپڑا تو تمہارے پاس رہے ہی جو نیا نیا ابھی تم پہن کے آ رہے ہو یا آ رہی ہو, مطلب جو بھی ہے, تو اور اس کے بدلے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازے اور نوازے اور نوازے اور دے تم کو اللہ رب العالمین, یعنی کپڑے تمہارے پاس ہوں اور کپڑے کے حساب سے تم محتاج نہ رہو. دیکھیں کتنی پیاری سی دعا ہے نا, سامنے والے کے کپڑے کی سامنے والے نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کو ہم دعا بھی دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کپڑا تمہارے پاس دیر تک رہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو مزید ملے, یعنی کپڑے کے حوالے سے ہم اس کو برکت کی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں اور عطا کرے. ٹھیک ہے, یہ ایک دعا ہے. اگر عربی میں نہیں آتے تو ویسے بھی بول سکتے ہیں, اور عربی میں آتے لیں تو بہتر بات ہے. دوسری دعا جو ہے وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3558 میں. کیا فرمایا؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سامنے والے کو دیکھو نیا کپڑا پہنا ہوا ہے تو اس کے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ البس جدیدہ, کیا کرو؟ البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ. اس کے لیے 3 دعا کرنا ہے. تو 3 دعا کرنا ہے. نمبر 1 البس جدیدہ, تم نیا لباس پہنو, یعنی صرف آج نہیں بلکہ تمہیں اور نئے نئے کپڑے نصیب ہوں, تم نیا لباس پہنو, نیا کپڑا پہنو. وعش حمیدہ, اور ایسی زندگی گزارو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں, یعنی قابل تعریف زندگی گزارو. وعش حمیدہ, قابل عاشا یعیشو عیشن, ہم زندہ ہے بھائی, زندگی ہر کسی کی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا بندہ جب مرتا ہے نا تو یا تو وہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو نجات پانے والا ہوتا ہے, یعنی جس کو راحت مل جاتی ہے دنیا سے, یعنی نیک بندہ ہے تو دنیا کی مصیبتوں جھنجھٹ پریشانیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے, یا اس سے لوگوں کو نجات مل جاتی ہے, ایسا بندہ ہوتا ہے. تو زندگی تو ہر کوئی جیتا ہے, لیکن زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ تعریف کریں. حالانکہ لوگوں کے لیے نہیں کام کرنا چاہیے, مطلب اچھا کام کرنا چاہیے, نیت اللہ کے لیے ہو, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ محبت کرے گا تو بندے بھی محبت کریں گے. تو ایسی زندگی گزارنا چاہیے. تو نیا کپڑا پہن کر کے بندہ آ رہا ہے تو اس کو دعا دیں کہ نیا کپڑا پہنو, وعش حمیدہ, اور ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری تعریف لوگ کریں, یعنی مطلب بازاری لوگوں کی طرح, فالتو لوگوں کی طرح, بیکار لوگوں کی طرح, اور جو ہے ایسے لوگوں کی طرح کہ جن سے لوگ پریشان ہو, ایسے لوگوں کی طرح زندگی تمہاری نہ ہو, بلکہ قابل تعریف تم زندگی گزارو. یہ ہم دعا دیں اس کو. اور تیسری دعا جو بہت اہم دعا ہے, بڑی پیاری سی دعا ہے, وَمُتْ شَهِيدًا, کہ تم شہید بن کر مرو, یعنی تمہاری موت آئے تو تم شہید بن کر کے جاؤ. اور شہداء کا مقام ہم جانتے ہیں, شہداء کا مقام ہم جانتے ہیں کہ انبیاء اور صدیقین کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ شہیدوں کا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو شہیدوں کا بہت اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک. تو ہم سامنے والے کو دعا دیتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا مانگتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ منقول ہے. بہرحال مجھے فی الوقت ذہن میں نہیں ہے. کہتے تھے اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت والی موت نصیب فرما, شہادت والی موت نصیب فرما. تو ہم سامنے والے کو یہ دعا دے سکتے ہیں کہ تم بھائی البس جدیدہ, نیا کپڑا پہنو, وعش حمیدہ, اور قابل تعریف زندگی گزارو, ومت شہیدہ, اور شہید بن کر کے تمہارا انتقال ہو. جی اگلی دعا,
اب بھائی ہم نے پہنا ہوا ہے، یعنی ہم نے کپڑا، نیا کپڑا پہنا ہو، پرانا کپڑا پہنا ہو، تو اس کی دعا ہم نے پڑھ لیا. سامنے والے کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے نیا کپڑا پہنا، ہم نے اس کو دعا دے دیا. اب بھائی ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کپڑا اتارنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے نہانا ہو یا آرام کرنا ہو یا جو بھی ہو، ہمیں کپڑا اتارنا ہوتا ہے. تو کپڑا اتارتے وقت کیا کوئی دعا ثابت ہے؟ جی، بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کے آپ جو ہے کپڑا اتار دیجئے، کام ختم ہو گیا. بسم اللہ آپ نے کہہ دیا. ہر ایک کام، ہر اچھا کام جو ہے وہ بسم اللہ کے ذریعے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ کے اندر بڑی برکتیں ہیں، اللہ کے نام سے آپ اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو بسم اللہ آپ نے کہہ دیا، بسم اللہ کہہ کر کے آپ نے نکال لیا. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ لباس جب پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ اندر داخل کریں، یا اگر نیچے پہن رہے ہیں یعنی شلوار ہے یا جو بھی آپ پہنتے ہیں، مطلب مرد عورت اپنے اپنے حساب سے جو جائز کپڑے ہیں وہ پہنتے ہیں، تو جب پیر ڈالیں تو پہلے داہنا پیر، ہاتھ ڈالیں تو پہلے داہنا ہاتھ. نکالتے وقت پہلے بایاں نکالیں اور پہلے بایاں پاؤں نکالے، بایاں ہاتھ نکالے. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ. فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا رائٹ سائڈ یعنی دائیں طرف سے کرنا پسند تھا کون سا کام، چاہے وہ کنگھی کرنے کی بات ہو، چاہے وہ جوتا چپل پہننے کی بات ہو، چاہے جو ہے وہ نہانے دھونے کی بات ہو، اور ہر ایک اچھے کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ کو پسند کرتے تھے. تو کپڑا جب پہنے تو کپڑا پہننا اچھی بات ہے، تو پہلے داہنا ہاتھ ڈالے، دایاں پیر ڈالے، اور جب باہر نکالے تو پہلے بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ باہر نکالے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. جی آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم صبح میں اٹھ گئے، ہم نے کپڑا پہن لیا، ہم نے کپڑا پہن لیا. اب بھائی ہمیں اپنی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے کیا ہے، ٹوائلٹ کی طرف جانا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے. تو اب بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہ اچھی جگہ نہیں ہے. تو وہاں جو ہم جا رہے ہیں نا، تو وہ ایک شر والی جگہ ہے. تو شر والی جگہ ہم جا رہے ہیں، جانا ضروری ہے بھائی، ہر فطری ضرورت ہے انسان کی، جانا ضروری ہے. تو جب جائیں تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کر کے جائیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، دعا سکھائیے. اچھا جب آپ ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء میں جائیں تو اندر داخل ہو کر کے دعا نہ پڑھیں، بلکہ انٹری کرنے سے پہلے ہی باہر دعا پڑھ لیں، باہر دعا پڑھیں. انٹری کرتے وقت چونکہ وہ ایک بری جگہ ہے، یعنی شر والی جگہ ہے، وہاں ہمیں جانا ضروری ہو رہا ہے، تو پہلے لیفٹ پیر اندر ڈالیں، اس کے بعد دایاں پیر ڈالیں. ٹھیک، پہلے دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد لیفٹ پیر اندر داخل کریں. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ. یہاں بھی بسم اللہ کریں گے، یہاں بھی بسم اللہ کریں گے، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث میں ہے 606 میں. اس کے بعد دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث. بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ من الخبث. خبث کوئی لفظ نہیں ہے، خبوثی با پر پیش ہے، خبوثی والخبائث. ٹھیک ہے، کیا اللہ کے نام سے، بسم اللہ کا مطلب سب جانتے ہیں، اللہ کے نام سے، اے اللہ انی بے شک میں، اعوذ بک تیری پناہ چاہتا ہوں، من الخبوث خبیثوں سے، والخبائث اور جو ہے فیمیل خبیثوں سے، یعنی ہر قسم کے خبیث سے جو یہاں پر موجود ہوتے، خبیث جنات اور خبیث جنیاں، اے اللہ میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ ہمارے گھر میں ہم نے ٹوائلٹ، واش روم، باتھ روم اور بیت الخلاء بنا رکھا ہے، وہاں جائیں تو دیکھیں مسکن ہے، وہ خبیث لوگوں کا مسکن ہے، خبیث لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. اگر آپ بنا دعا پڑے وہاں چلے جائیں گے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں، وہ آپ کے اوپر سوار ہو جائیں، وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. اسی لیے آج بہت سارے معاملات دیکھیں ہمارے سماج و معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ پہلے جو ہے قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، معاملات اتنے نہیں ہوتے تھے. آج ٹوائلٹ ہمارے گھر میں آ گیا ہے، اپنے گھر میں ہم نے بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے، لیکن ہماری شریعت نے ہمیں اس وہاں کی خباثت سے، وہاں کی برائی سے، وہاں کے شر سے اور وہاں کی خرابیوں سے بچانے کے لیے ہمیں دعا سکھایا ہے. لہٰذا جب بھی ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہو
تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ آپ کے پروٹیکشن کے لیے یا آپ کی حفاظت کے لیے، اور آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں، بھولے نہیں، اپنی عادت میں اس کو شامل رکھیں۔ اللہم، بسم اللہ کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا آپ نے، تو اب آپ کا کام ہو جائے گا۔ جی، یہ تو داخل ہونے کی دعا، آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی، حاجت پوری کر لی، اب آپ باہر آ رہے ہیں، تو باہر آتے ہوئے چونکہ آپ ایک گندی جگہ سے آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے دایاں رائٹ لیگ جو ہے وہ باہر نکالیں، اور اس کے بعد لیفٹ والا، اور باہر آ جانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، غفرانک، اللہ کے شکر کے لیے کہ اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، یعنی میں ایک ایسی جگہ سے بحفاظت واپس چلا آیا ہوں جہاں خبیث لوگ رہتے ہیں، لیکن میں گنہگار ہوں، اے اللہ پھر بھی تو نے میرے اوپر کرم کیا ہے، تو اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ سمجھے؟ دعا کی حکمت دیکھیں کہ الفاظ کیسے کیسے شریعت نے استعمال کیے ہیں، کہ آپ دیکھیں جب جا رہے ہیں تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اب اتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی پناہ میں تھے، آپ باہر جیسے ہی آئے تو اللہ کی خاص رحمت سے آپ بحفاظت باہر چلے آئے، بحفاظت باہر۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح سے استنجا نہیں ہوتا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح سے ٹوائلٹ نہیں ہوتا، جو ہے مختلف طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جن کے اوپر جو ہے خبیث لوگوں کا قبضہ ہے، ان تمام چیزوں سے آپ بچے ہوئے ہیں۔ کیوں بچے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اوپر خاص اللہ کا کرم ہے، اس لیے جیسے ہی باہر آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ دعا پڑھ لیں، غفرانک، اے اللہ جیسے تو نے مجھ پر یہاں کرم کیا ہے، ان خبیث لوگوں سے بچا لیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری بخشش چاہتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اب آپ ٹوائلٹ سے آ گئے، باہر آ گئے، اب ہر مسلمان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، ہر مسلمان کو ہمیشہ جیسے ہی وضو ٹوٹے وضو کر لینا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اچھا ہاں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جو ابھی کسی نے یہاں ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی غفرانک پڑھتے تھے کیونکہ آپ جتنی دیر تک قضاء حاجت کر رہے ہوں اتنی دیر کے لیے تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک اس لیے پڑھتے تھے، جیسا کہ کسی نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آئی تھی وہ بات، کہ جتنی ہمیشہ ایک مومن بندے کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اتنی دیر کے لیے جب آپ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، قضاء حاجت کر رہے ہیں، تو اتنی دیر کے لیے آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ٹوائلٹ میں آپ ہیں، وہاں اللہ کا ذکر نہیں کرنا، اللہ کا نام نہیں لینا وہاں پر، تو اتنی دیر کے لیے چونکہ ایک بندہ ذکر سے دور ہو جاتا ہے، ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غفرانہ کا کہتا ہے، اور ساتھ ہی کہ اللہ میں گنہگار ہوں، تو نے مجھے بچا لیا، اور میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ مجھے یہاں آنا پڑا، میں اتنی دیر تک یہاں رہا، اس دوران میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، لہٰذا اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ جی، یہ دیکھیں یہاں تک چیز مکمل ہوئی، آج پہلا دن تھا، اور کچھ ڈسٹربنس ہوا اور کچھ ابتدائی باتیں تھی، اس لیے آج ہم یہاں پر اکتفا کریں گے۔ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو کل پھر سے ہوگی، آپ تمام لوگ کل پھر سے جو ہمارا وقت ہے اس پر حاضر ہوں، جو 9:30 کا وقت ہے اس پر حاضر ہوں، تاکہ ٹائم پر شروع کیا جا سکے، ٹائم پر ختم کیا جا سکے، انشاءاللہ اس چیز کو ہم مکمل کریں گے۔ چلیں دعا پڑھ کر کے مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، آپ تمام لوگ کل پھر سے حاضر ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔